بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اجتماعیت اور اتحادیت کا درس دیتی ہے۔ رنگ و نسل کا امتیاز ہو، چاہے ذات پات کا اختلاف ہو، سب کو ختم کر دیتی ہے۔ اس عبادت کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، وہاں اس میں پوشیدہ بے شمار حکمتیں بھی موجود ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا۔ حج یعنی طواف اپنے وقت میں بحالت احرام حج کی نیت سے ادا کرنے سے عبارت ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا اور یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 19۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، جو ہر دور کی راہ سے آتی ہے، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائے اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کرے، اور اس بات پر کہ اللہ نے ان کو بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ، سورہ حج آیت نمبر 27-28۔ آغاز حج کی منادی۔ حج اور عمرہ کی منادی تعمیر کعبہ کے بعد ہی کر دی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو کعبۃ اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا میری آواز لوگوں تک پہنچ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اعلان کر دیجئے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیسے اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہ کہے کہ اے لوگو، تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حج کیا تو آپ کی آواز کو زمین و آسمان کے درمیان سب نے سن لیا۔ لوگ زمین کے دور دراز کے علاقوں سے حج اور عمرہ کے تلبیہ پڑھتے ہوئے اس طرح جوک در جوک آتے ہیں، یہ اسی اعلان کا نتیجہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے پاک حج ادا کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور دوران حج نہ کوئی فحش کلام کیا اور نہ فسق کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ حضرت عبید اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہا سونا اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ترمذی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کرنے کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہو وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اس کی روایت مسلم اور بخاری نے متفقہ طور پر کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، حج کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا
اور عمرہ کرنے والا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے، عورتوں کو جہاد کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ حج کی حکمت و فلسفہ: اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے، جیسے نماز ہمیں متحد ہونا اور وقت کی پابند بناتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام ارکان دینیہ شامل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے فوائد و ثمرات بھی بہت زیادہ ہے، اور کیوں نہ ہو اس میں تمام ارکان دینیہ کی حکمتیں جو یکجا ہوتی ہے۔ حج میں جب لوگ دور دراز سے آ کر ایک جگہ یکجا ہوتے ہیں تو عربی و عجمی کا کوئی فرق نہیں رہتا، سب ایک قوم، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاتے ہیں۔ اس اجتماع سے مسلمانوں میں باہمی محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں عبودیت کے اظہار کے ساتھ ساتھ نعمتوں کا شکر بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بندے کے پاس مال و اسباب ہوتے ہیں تو وہ حج کے لیے سفر باندھتا ہے، اور جو صحت اسے ملی ہے اس کی بدولت سفر کی صعوبتوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے، تو یہ عمل اس کے شکر شمار ہوگا۔ حج ایک ایسی سعادت ہے جس کا اثر سب پر ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج اور عمرہ کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔